اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب سپاہی بے سنگر کے ساتھ لڑی گئی جنگیں اور لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ برہان بھی سپاہی بے سنگر کے ساتھ کھانا کھانے کے لمحات کو یاد کرتا ہے اور وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون خواتین کے ساتھ سغوت بازار میں داخل ہوتی ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے الجن سے پوچھتی ہیں، مجھے بتاؤ ذرا الجن، عوام کا ہولوفیرا خاتون کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا ہے؟ تو الجن کہتی ہے، واللہ آگ کی طرح ہے۔ ہولوفیرا کا نام سنتے ہی سب لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، یعنی رومی بغاوت نے حالات کو مکمل طور پہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے اسے سرے سے ہی بجھانے کی ضرورت ہے۔ الجن کہتی ہے، یہ ہولوفیرا کو نہیں جانتے، اگر یہ جان لیتے ہیں تو خود بخود یہ آگ بجھ جائے گی۔ بالا خاتون کہتی ہے، یقیناً یہ لوگ جان جائیں گے۔ خواتین کے پاس جا کر گونجا ان سے کہتی ہے، کام میں آسانی ہو۔ جواب میں خواتین اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں، مگر ہولوفیرا کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوتا۔ خواتین کا سلوک دیکھ کر ہولوفیرا بہت غمگین ہو جاتی ہے تو بالا خاتون وہاں پہ آ کر کہتی ہے، ہولوفیرا نے کہا کہ کام میں آسانی ہو، خیر تو ہے بہنوں، کیا آپ لوگ آسانی نہیں چاہتی؟ تو خواتین ہولوفیرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہولوفیرا مسکرا دیتی ہے۔ صوفیہ چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون خواتین سے کہتی ہے، کل ہمارے تمام تاجروں کو ہمارے بازار میں کھانا دیا جائے گا۔ ہم کثرت اور برکت کے ساتھ اپنے بازار کو وسعت دیں گے انشاءاللہ۔ کھانے کا خیال فاطمہ رکھے گی۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے، بالا میں واپس آ گئی ہوں، میں اپنے حساب برابر کرنے واپس آئی ہوں۔ بالا خاتون ہزال سے کہتی ہے، آپ آنے والے سامان کی ابتدائی درجہ بندی کی ذمہ دار ہوں گی۔ یہ سن کر ہزال بہت خوش ہوتی ہے۔ بالا خاتون مزید کہتی ہے، سب سے اہم فریضے آپ کے ہیں دلہنوں، اب سے ہمارے بازار کے شمال میں عارضی تختما دکانوں کی دیکھ بھال ہولوفیرا کرے گی، جنوب میں گونچون کا خیال رکھے گی۔ یہ سن کر بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، معذرت کے ساتھ کیا ہولوفیرا ہمارے بازار کے رسم و رواج کو جانتی ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے، اگر نہیں بھی جانتی تو کیا ہوا، میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی۔ ہولوفیرا آپ کا کی بہو ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ میری بیٹی سب کچھ اس کی مناسب جگہ پہ سیکھے گی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ماں۔ بالا خاتون بھی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری کوتاہیوں میں گونچا تمہارا ساتھ دے گی، ہے نا گونچا؟ جواباً گونچا کہتی ہے، جو بھی ضروری ہوا میں کروں گی۔ سب کے جانے کے بعد ہزال فاطمہ کو ایک جوڑا دکھاتے ہوئے کہتی ہے، یہاں پہ بہت جچے گا، مگر فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ایک مقام پہ بازنطینی سپاہی غلاموں کو پنجرے سے باہر نکالتے ہیں اور ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیگر بہت سے غلام کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کے تیرانداز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کا وحشیانہ پن عروج پہ ہوتا ہے اور وہ غلاموں پہ بدترین تشدد کرتے ہیں۔ ایک طرف سے عثمان صاحب بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ چہروں پر انہوں نے کالے نشانات لگائے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب برہان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے خود کو اس طرح کان میں کیسے منظم کیا ہے؟ تو برہان کہتا ہے، یہ کان آگ کی سارقلہ اور مرکزی قرارگاہ تک جاتی ہے جو محل کے باہر سے حفاظت کرتی ہے۔ انہوں نے چھکڑے بھر لیے ہیں، اب یہ نکلیں گے۔ جبکہ کچھ دیر بعد بازنطینی سپاہی گھوڑا گاڑیاں لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم پہلے یہ کان تباہ کریں گے، اس کے بعد انہی کی تلواریں لے کر ان کی قرارگاہ میں داخل ہوں گے۔ رندے پر سے جماعت چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غلام بازنطینی سپاہی سے پانی مانگتا ہے مگر وہ اسے گرا دیتا ہے اور اس کے بعد پانی اس کے اوپر گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کا پہلا چھوڑا ہوا تیر اس کی گردن سے آر پار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے جانباز زبردست تیراندازی کرتے ہیں۔ بازنطینیوں کی لاش پہ لاش گرتی ہے اور تیراندازی کے بعد وہ سب تلواریں لے کر ان پہ دعویٰ بول دیتے ہیں۔ اس اچانک کے حملے میں بازنطینی بالکل سنبھل نہیں پاتے اور جلدی ان سب کا صفایا ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب غلاموں کے پاس آتے ہیں تو غلام کہتے ہیں، ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو۔ عثمان صاحب ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی مظلوم کو تکلیف نہیں دی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب انہیں پانی پلاتے ہیں، پھر انہیں سونا دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ لو اور حفاظت سے جاؤ۔ لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے عثمان صاحب، سلامت رہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، چلو ہمیں کارواں کے پیچھے جانا ہے، اس سے پہلے کوئی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کیوماز بھی وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ادھر ہمیں کا سباسی کا گاؤں دکھایا جاتا ہے۔ گاؤں کے پاس اورحان سپاہیوں کے ساتھ جاڑیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اورحان اس سے کہتا ہے، اس کا دفاع شاندار ہے، ایک قلعے کے دفاع کی طرح۔ تو اورحان کہتا ہے، ان کی ایک آنکھ یہاں ہے۔ جب وہ حملے کا رخ دیکھتے ہیں تو وہ حمایتی دستوں کو اشارہ کرنے کے لیے میناروں کی مشعلیں روشن کرتے ہیں۔ تو وہاں آنے والا علاؤالدین کہتا ہے، وہ مشعلیں اب کبھی روشن نہیں ہوں گی بھائی، اب راگ سے اٹھنے والا دھواں حمایتی دیکھیں گے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے، آپ مشعل کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں علاؤالدین، جب آپ اپنی جگہ لیں گے ہماری تلواریں جوش و خروش پھیلائیں گی، تب گدڑوں کا گھونسلہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ سوغت میں بیگم بالا خاتون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ابھی کے لیے اس سے لطف اٹھاؤ، میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ اس لیے فاطمہ تیزی سے بالا خاتون کے پاس آتی ہے۔ صوفیہ نے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اسے گلے لگاؤ بالا، ابھی کے لیے گلے لگا لو۔ اس لیے بیگم ان کے پاس آ کر کہتی ہے، بالا خاتون آپ کو بازار کیسا لگا؟ میں آپ کی تجارتی مہارتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے، شکریہ بیگم خاتون، ہم پہلے دن کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتے۔ بیگم کہتی ہے، میں آپ کے اور عثمان سردار کے لائق بازار قائم کرنا چاہتی ہوں، کوئی خامی نظر آئے گی تو بتائیں۔ بالا خاتون
खातून से कहती है, लगता है ये फरीजा आपको बहुत अच्छा लगा है। तो बेगम कहती है, ऐसा ही है, ये ले हमारा शरबत पिए। मगर बाला खातून कहती है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मुआयना करने यानी शहर के बाजार जाऊंगी, अगली बार जरूर इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही बाला खातून फातिमा के साथ आगे बढ़ती है और कहती है, तो बेगम आपने अपने कांटे तैयार कर लिए हैं, आइए देखते हैं कि अब आप क्या करने जा रही हैं। फातिमा मेरी बेटी, ये जगह तुम्हारे सुपुर्द है। ये कहते साथ ही बाला खातून चली जाती है और सोफिया फातिमा को देखने लग जाती है। यूसुफ फातिमा के पास से होता हुआ बेगम के पास आता है और उससे कहता है, आप जानती हैं कि सरोजा के साथ काम करना मुझे पसंद नहीं है। जवाब में बेगम कहती है, जो हुक्म उस्मान साहब देंगे हम वो पूरा करेंगे, चाहे आप उसे पसंद करें या ना करें, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। यूसुफ कहता है, इसलिए आप बाला खातून के साथ अच्छे से पेश आ रही हैं, मेरे लिए सब कुछ मेरा मतलब मकसद है। बेगम कहती है, जब तक हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मुझे अपना गुस्सा छुपाना है, लेकिन जब वक्त आएगा मैं अपने कांटे दिखाने से गुरेज नहीं करूंगी यूसुफ। ये कहते साथ ही बेगम आगे बढ़ जाती है। उधर कान से जाने वाला काफिला आगे बढ़ रहा होता है कि इस लम्हे वो देखते हैं कि रास्ते में कोई लेटा होता है। करीबी उस्मान साहब झाड़ियों में छुपे होते हैं। फाजंतनी सिपाही उसके पास जैसे ही पहुंचता है, जमीन पे लेटा हुआ जहर कुतई उसे खंजर के जरिए मौत के घाट उतार देता है। अगले लम्हे उस्मान साहब और उनके साथी भी दावा बोल देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपने बहादुर का बदला लेने आया हूँ। फजंतनी सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। लड़ाई के बाद उस्मान साहब कहते हैं, असल मसला करारगाह है, जब करारगाह गिर जाएगी, किला कमजोर हो जाएगा, तो बुरहान इनको छकड़ों में ले जाओ। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन उस गाँव में दाखिल होता है। दरवाजे पर फजंतनी सिपाही उसे रोकते हुए पूछता है, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारे पास इजाजतनामा है, इनकी तलाशी लो। तो अलाउद्दीन के साथ मौजूद शख्स कहता है, मैं दूर दराज रोमी सरजमीन से आया हूँ, मेरे पास इजाजतनामा नहीं है। जवाबन सिपाही कहता है, फिर आप दाखिल नहीं हो सकते। यह सुनकर अलाउद्दीन घोड़े से उतरकर उसके पास आता है और उससे कहता है, हमारे पास इजाजतनामा नहीं है, ताहम हमारे पास कीमती सामान है, अगर आप हमें अंदर जाने देते हैं तो सब जीत जाएंगे। सिपाही पूछता है, आपका क्या मतलब है। तो अलाउद्दीन कहता है, हम तिजारत का वजन उठाए हुए हैं, सबसे ज्यादा दूर दराज की जमीनों से, यानी इन काफिलों में से हर एक के पास गनीमत है, जो हमें गुजरने देगा उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसके कपड़ों में सोना डालता है। सोना देखकर सिपाही बहुत खुश होता है और कहता है, इनके पास इजाजतनामा है, जाने दो इन्हें। फिर अलाउद्दीन से कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके साथ ही उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता है। बाहर उरहान कहता है, जब अलाउद्दीन के सिपाही अपनी जगह संभाल लेंगे, हम फिर हमला करेंगे। अलाउद्दीन अंदर गांव में दाखिल हो जाता है, जबकि उरहान आगे बढ़ जाता है। अंदर जाते हुए वो शख्स अलाउद्दीन से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि वो आपको जाने देगा। तो अलाउद्दीन कहता है, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ रईस कैदी फरोख्त होते हैं, यकीनन ये गीदड़ भी खरीदे जा सकते हैं। अब हम ये गंदी जगह उखाड़ देंगे। सोगोत में गोंचा को काम करता हुआ देखकर रज़ाल हुलफरा को पकड़ते हुए कहती है, गोंचा खतून को देखो, वो फुर्तीली है, उन्हीं की तरह आपकी खवातीन काम पूरा कर पाएंगी। ये सुनकर हुलफरा खवातीन से कहती है, खवातीन हमें तेज रफ्तार होना है, दुकानें कल तक तैयार हो जानी चाहिए। इसलिए में सोफिया वहाँ पे आती है और उन दोनों से कहती है, वो हमेशा तुर्क बाजारों के बारे में बात करते हैं, तो ये सच था और मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं ताजिर वेरोनिका हूँ और तुम उस्मान सरदार की बहू हो, क्या ये सच है। तो गोंचा कहती है, खुश आमदीद। जी हाँ मैं गोंचा हूँ। हुलफरा से हाथ मिलाते हुए पूछती है, क्या आप सोगोत में पहली बार आई हैं। तो सोफिया कहती है, जी हाँ, बहुत तवील अरसे से मैं इसे जानती थी। हजार जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, और मैं हजार खातून हूँ, बयान साहब की खातून। तुम आई कहाँ से हो। तो सोफिया कहती है, चीन से। फिर फातिमा को जाता हुआ देखकर सोफिया कहती है, अभी मुझे जरा काम है, मैं आपको जल्दी अच्छी तरह से जानना चाहूंगी। ये कहते साथ ही सोफिया आगे बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।